امام حسین پاک کی بھی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد ان کے دلوں کے انگارے، دلوں کا جلن ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے سارے شہداء کی لاشوں کو خیمے سے نکال کر میدان میں جمع کیا، شہیدوں کے جسم سے کپڑے اتار لیے اور کپڑے اتار کر شہداء کے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچلنا شروع کیا۔ وہ بدبخت شہداء کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچل رہے تھے اور کچھ ظالم پلید ان لوگوں نے فوج میں سے نکل کر خیموں کی طرف حملہ کرنا شروع کیا۔ جب وہ خیموں کی طرف گئے، بی بی سیدہ زینب نے کہا رکو، تم ہم سے ہمارے زیور لوٹنا چاہتے ہو، ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم نبی کی شہزادیاں، ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور انہوں نے کہا تمہیں جتنے زیور چاہیے ہم ایک زیور بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے، سارے زیور اتار کر تمہیں دے دیں گے۔ بیویوں نے زیور اتار کر دینا شروع کیا۔ 7 سال کی ننھی سی بچی تھی جن کا نام سکینہ تھا، سکینہ کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین بہت مالدار انسان کا نام ہے، اللہ نے بڑی دولتوں سے ان کو نوازا تھا۔ یہ 3 دن آپ نہ دیکھے بھوک اور پیاس کے، بہت دولت مند تھے۔ ایک ایک فقیر کو اس دور میں 10,000 چاندی کے سکے بھیک میں دیا کرتے تھے، 10,000 چاندی کے سکے بھیک میں دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی سخاوت تھی۔ یہ ایک سخاوت ایک الگ عنوان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ان کے گھر کی عورتوں کے پاس زیورات زیادہ تھے۔ خواتین نے زیورات اتار کر دینا شروع کیا۔ 7 سال کی بچی کے کان میں بالیاں تھی، انہوں نے سوچا یہ بچی اتار کر کے نہیں دیتی، پتہ نہیں اور کیا سوچا، اور ان ظالموں نے حضرت سکینہ کے کان سے بالی اتاری بھی نہیں بلکہ سونے کی بالیوں کو کھینچنا شروع کیا۔ سکینہ کے کان کٹ گئے، خون کی پھواریں نکلنے لگی۔ سیدہ سکینہ نے یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے شاید انہوں نے مجھے اہل بیت کے گھرانے کی کوئی نوکرانی یا کوئی کنیز سمجھ کر میرے جو ہے وہ بالیاں کھینچی ہے، تو سوچا چلو اپنا تعارف کرا دوں تاکہ پہچان لیں گے تو مجھ پہ رحم کریں گے۔ ادھر بیبیاں زیورات اتار کر دے رہی تھی، ادھر شہزادی سکینہ نے کہا کہ مجھے پہچانو، میری بالیاں اس طرح نہ نوچو، میرا ایک کان کٹ گیا ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں، ہم اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والے ہیں۔ تو اتنا سننے کے بعد ہاتھ رکنے کی بجائے، بالیاں چھوڑنے کی بجائے، انہوں نے سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے اور کہا کہ اب بھی تمہارا نسب کا غرور ختم نہیں ہوا، اب بھی تمہارا نسب کا غرور ختم۔ اس طرح بی بی سکینہ پاک کی دوسرے کان کی بالیاں بھی کھینچی، آخری وقت تک سیدہ سکینہ کے کان پہ اس کے اثرات موجود رہے۔ ادھر خیمے لوٹے گئے، زیورات تو بیویوں نے اتار کر دے دیا، ادھر بیویوں کی چادر بھی چھین لی۔ آج جدید تحقیق کے نام پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ چادر چھینی نہیں گئی۔ استاد زمن مولانا حسن بریلوی نے لکھا ہے، جس کتاب کی تائید اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ بیویوں کی چادر چھینی گئی۔ کون بیویوں کی چادر؟ حاتم طائی کی بیٹی، جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حالت کفر میں ننگے سر نبی کے سامنے کھڑی کی گئی، رسول اللہ نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی، دنیا کو پیغام دیا بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی۔ جس رسول نے حاتم طائی کی بیٹی کو اپنی چادر اڑائی تھی، حاتم طائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اس نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی گئی، چادر چھینی گئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، زیورات چھین لیے گئے۔ اتنا ہی نہیں، بیویوں کو خیمے کے باہر کر دیا گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون تھی جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، جب خیمے جل رہے تھے تو جلتے ہوئے خیموں کی آگ پر وہ بی بی کبھی اندر جاتی جلتے ہوئے خیموں میں، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی۔ میں نے پوچھا بی بی تجھے ڈر نہیں لگتا آگ سے؟ آخر تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے؟
تو आग पर क्यों चलती है? उस बीबी ने कहा मेरी जान तो अंदर मौजूद है। मैंने पूछा मतलब? का मतलब ये है कि मेरे भाई का एकलौता बेटा, दो तो शहीद हो गए, एक ही बेटा बचा है। मेरे भैया ने कहा ज़ैनब मेरे ज़ैनुल आबिदीन को संभाल कर मदीने लेकर जाना, क्योंकि क़यामत तक मेरी औलाद इसी से चलेगी, मेरी नस्ल का सिलसिला इसी से चलेगा। हुमैद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि वो खातून जो है ये कहने के बाद अंदर गई और एक बीमार 14-15 साल का लड़का था, उसको अपने कंधे पे उठा करके वो आग में चलती हुई बाहर निकली। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह उनके मज़ार पे रहमत और नूर की बरसात फरमाए। कितना बड़ा एहसान किया है सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने। अल्लाहु अकबर। इसी पे बस नहीं हुआ, फिर ये हुआ कि आप जानते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ खुलफ़ा में लिखते हैं कि इमाम की शहादत यूं हुई कि इमाम की शहादत के बाद सूरज को ग्रहण लग गया। मोहब्बत करने वाले मानने वाले गुलू कर सकते हैं, ये सूरज तो गुलू नहीं कर सकता। सूरज को ग्रहण लग गया। दिन के वक्त इतना अंधेरा हुआ कि तारे नजर आने लगे। एक सुर्ख आंधी चली और वो सुर्ख आंधी जब चली तो कोई किसी को दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वो सुर्ख आंधी थम गई, सूरज का ग्रहण हट गया, रात का समा खत्म हो गया और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, धीरे धीरे शाम करीब आने लगी। 10वीं मुहर्रम का सूरज शर्म के मारे उफक के अंदर अपने मुंह को छुपा लेता है और 11वीं की शब तुलू होती है। उस तारीख को तारीख के अंदर शाम गरीबा के नाम से जाना जाता है। शाम गरीबा दिन तो मुसीबतों में गुजरा, मिनट मिनट लाश देखने में, मिनट मिनट शहादतें देखने में, मिनट मिनट जो है वो लाशों पर घोड़ा दौड़ने में। प्यास का एक अजीब मामला है, भूख का मामला है। चौथा दिन भी प्यास में गुजर गया, 5वीं शाम तुलू हो गई। जब शाम गरीबा आई तो वो एक नई मुसीबत लेकर के आई। बीबी ज़हरा की बेटी ने, वो बीबी ज़हरा फातिमा जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, उस फातिमा तो ज़हरा की बेटी ने सोचा कि दुपट्टे तो छीन लिए गए हैं, सर कैसे छुपाऊं। तो जलते हुए खैमे की जो कनात थी, कनात जिसे कहते हैं, जलते हुए खैमे की जो कनात थी उसका टुकड़ा अपने सर पे ओढ़ा और सर पे डालकर फिर सोचा कि ये लाशों को तो कुचल दिया गया है, अक्सर लाशें पहचान में नहीं आती। तो बीबी सैयदा ज़ैनब ने सोचा अब मज़ीद लाशों को कोई सदमा न पहुंचाए। बीबी सैयदा ज़ैनब